اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ دو چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی تھی. ذرا غور سے سنیے گا، یہ میری بات نہیں ہے، میں تو دوہرا اللہ کے فضل و کرم سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو خصوصیت کے ساتھ جن دو چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی تھی، فرمایا تھا ان سے، اے ابو ذر، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. کلیئر ہو گئی بات؟ بات کلیئر ہو گئی؟ جو بھی کچھ پہلے اس میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں یہ بات کلیئر کر دی ہے، سورہ فلق و سورہ ناس میں، کہ وہ شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. یہاں اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلقین کر رہے ہیں، اے ابو ذر، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. یہ حدیث ہے نسائی کی اور اس کا نمبر ہے 5509 5509. یہی حدیث مسند احمد میں موجود ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اب توجہ کے ساتھ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ بتائی ہے کہ باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، یہ گندگی کی جگہیں ہیں، شیاطین اور جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں. پس جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو یہ کہہ لیا کرے جو دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شریر اور شیاطین جنوں اور شریر جنیوں سے، ان کی بیویوں سے بھی، عورتوں سے بھی. آمین ثم آمین. اب جب یہ اس میں آیا ہے، فائدے میں آیا ہے کہ جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا مانگ لیتا ہے تو وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اور یہی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لو اور الٹا پیر، لیفٹ فٹ اندر رکھو اور پھر اندر داخل ہو اور سر کو ڈھانپ کر، اور جب باہر نکلو تو سیدھا پاؤں باہر نکالو اور جب نکل آؤ تو کہو غفرانک، پھر کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کو سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس شیاطین اور شیاطینوں کے حملوں سے بچیں. یہ پروٹیکٹنگ ڈیوائس ہے. اچھا، اس پہ کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے، صرف زبان ہلانا، صرف زبان. اور ہم اس اپنے لیے یہ زبان ہلانے کو بھی تیار ہیں. تو ہمارا حشر پھر کیا ہوگا؟ یہ یاد ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ میری اور آپ کے اختیار میں اور ذمہ داری میں ہے
اب مجھے بتائیے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا، اور اب جو شخص یہ دعا نہیں پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ عمل کرے تو باتھ روم سے کیا لے کر آ رہا ہوگا؟ شیاطین کے حملوں کا مرکز و منبع بن کے نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ اب اس پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ کس نے بندش کر دی ہے؟ شیطان نے تو اس کو لپٹ کے پکڑ لیا. اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چل پھر رہا ہے، ہر جگہ جا آ رہا ہے، اور سارے کام اس کے ساتھ، کیونکہ آپ اس کو آپ نے دوست بنا لیا، ساتھ لے آئے. سنیے، حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم: تم غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کیا کرو. عام طور پر وسواس کا مرض اسی سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے، پیشاب 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 پیشاب، شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے. پیشاب. اب یہاں کیا آ رہا ہے کہ تم غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کیا کرو. اب ذرا اپنے غور کر لیں، اللہ معاف کرے، ہم بھی جب چھوٹے تھے اور نہ سمجھ تھے یا بڑے تھے، ہم تو جب نہاتے تھے تو نہانے کے ساتھ ساتھ پیشاب کر رہے ہوتے، اور ہمیں تو آج تک یہ یاد ہے کہ غسل کا مطلب نہانا ہوتا تھا، اور نہانے کا مطلب ہم ننگے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا. یہ منع ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. معاف کیجیے گا، ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں جو پہلے کی. کپڑے اتارنے کی دعا تک بتا دی ہے برہنہ حالت میں، اور وہاں اس جگہ پر تو کوئی چیز پڑھنی ہی نہیں ہے باتھ روم میں. اب چونکہ ہمارے گھروں میں پہلے باتھ روم ہوتے تھے گھر کے کونے میں باہر، اب تو کھینچ کے ہم لے آئے اس کو بیڈ روم میں. آؤ بھائی شیاطین، تم ہمارے گھر کے اندر بیڈ روم میں ہی آ جاؤ. کیوں اتنا دور رہتے ہو؟ ہم تو تمہارے دوست ہیں. اور چونکہ ہمیں مغرب نے تمہارا دوست بنا دیا ہے تو ہمیں انہوں نے گھسیٹ کے باتھ روموں میں گھر کے اندر بٹھا دیا ہے. پہلے باہر گاؤں گوٹھ میں تو لوگ باہر جا کر کھیتوں میں کرتے تھے، اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہ کونے میں پخانہ الگ ہوتا تھا اور غسل خانہ الگ. اب دونوں ملا دیے ہیں. اصل میں آج کل اگر ہم غور کریں نا تو ہم ہر لحاظ سے برگر ہو گئے. ہر چیز مکس کر دی، کھانے بھی مکس کر دیے، پخانے بھی مکس کر دیے، اور مکس کر کے اپنے گھروں میں لے آئے. آج کل حالت کیا ہے کہ لوگ اپنے بیڈ روم میں کم آرام کرتے ہیں، باتھ روم میں زیادہ آرام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں نے اس میں اسپلٹ لگا لیے ہیں اور باتھ ٹب لگا لیے ہیں اور اسی میں لیٹے ہوئے ہیں آرام سے، اور شیطان سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے دوست، تم ہمارے دوست، خوب تم ہم سے لپٹو، ہم تم سے لپٹو. اب اس کا نام ریسٹ روم رکھ دیا گیا. آپ ذرا غور کیجیے ہمیں کیسے گمراہ کیا گیا. اب لوگ گھر بنانے سے زیادہ باتھ روم زبردست بنا رہے ہیں، خوبصورت ٹائلز، باتھ روموں پہ زیادہ توجہ. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں اسلام آباد میں، اپنا گھر بنا رہے تھے، تو وہ اپنی بیٹیاں، جو 2 بیٹیاں تھیں غیر شادی شدہ، ان کی پسند سے ان کے باتھ روم بنا رہے تھے. میں چپ چاپ دیکھتا رہا، سنتا رہا. اس کے بعد میں نے، مجھ سے بڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میرے محترم
آپ اپنی ان بیٹیوں کو جو ابھی کنواری ہیں ان کی پسند کے اپنے گھر میں باتھ روم بنا رہے ہیں، کیا شادی کے وقت ان کو باتھ روم ساتھ دیں گے؟ ہم سوچیں کہ ہماری پسند اور ناپسند باتھ روم پہ اٹکی ہے. اللہ معاف کرے. تو واسطہ کیا بتایا؟ تم غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرنا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح سے. اگر آپ نے غسل کی نیت کر لی، ساری چیزیں کر لی، آپ باتھ روم میں داخل ہوئے، آپ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور اگر آپ کا ہاتھ برہنہ آپ کے شرمگاہ پہ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، وضو ٹوٹ جائے. یہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ سے ٹچ ہو گیا تو آپ کا وضو ختم. اور ایک اور بات سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ یا نجاست والی جگہ پر لگانے کو منع کیا. اس ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور اللہ کا جو بندہ ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر کام کو سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرو. حتیٰ کہ یہاں تک بتا دیا کہ جب تم پیدل چلو تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلا کرو. کسی کو کوئی چیز دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، کوئی چیز تقسیم کرو تو سیدھے ہاتھ سے کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سیدھے ہاتھ پر کبھی تھوکنا نہیں، اور سامنے مت تھوکنا، الٹی طرف تھوکنا. ہر چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو برائے مہربانی میری درخواست ہے کہ جسے ہم دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ منرل واٹر بہت مہنگا کسی بھی کمپنی کا منگوائیں اور اپنے ٹینک میں بھروائیں، 10,000 5,000 10,000 روپے کا، اور آپ کا اکلوتا پیارا لاڈلا بیٹا اس ٹینک کے بھر جانے کے بعد ایک قطرہ اس میں پیشاب کر دے، وہ پانی قابل استعمال ہوگا؟ ہو سکتا ہے. آپ پیشاب کو معمولی سمجھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر تک سوتا رہ جاتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. آپ سوچئے. اور یہ میرے نبی حق نبی ہیں، حق بات کرنے والے ہیں، سچے نبی ہیں، سچے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. تو برائے مہربانی جب آنکھ کھل جائے، اگر جیسے نیند کا غلبہ ہے نہیں اٹھ پائے تو چھوٹ ہے، لیکن عادت نہ بنائیں کہ جب اٹھے فوراً اٹھے، دعا پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھ لیں فجر کی. یہ چھوٹ ہے. تو برائے مہربانی فجر کی نماز کبھی مت. اتنی آسانی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو اللہ کی حفاظت کا حصار مت توڑیں. ہمارے لیے تو ہمارا ایک اللہ کافی ہے. برائے مہربانی اپنی زندگیوں میں چیزوں کو جیسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان چیزوں کو نافذ کریں، ان کی عادت ڈالیں اور زور سے کریں. مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آہستہ سے بسم اللہ پڑھی، آپ تھوڑا زور سے پڑھ دیں تاکہ جو بھول گیا اس کو یاد آ جائے. آپ باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ زور سے دعا پڑھ لیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے. تو چیزوں کو کچھ اس نیت سے کریں تاکہ ایک یاد دہانی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنا کوئی کمال نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار. تو برائے مہربانی عمل کریں اخلاص نیت کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کر کے کریں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کام میں خیر ڈال.
اس دعا کو مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ میں یہ خیر خواہی اور بھلائی کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام بہت، ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، چلتے پھرتے مانگیے اللہ سے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، اور وہ تو شرک سے زیادہ۔ دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔